السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ انسان میں جب بھی غدار اور غداری کی بات کی جائے گی تو ایسی صورت میں دو ایسے کردار بھی موجود ہیں کہ جن کے بغیر یہ تاریخ کبھی بھی مکمل نہ ہو پائے گی، اور جب بھی ان کے ناموں کو لیا جائے گا تو لعنت اور ملامت ان کا مقدر بن جایا کرے گی، جن میں سے ایک کو میر جعفر اور دوسرے کو میر صادق کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ میر جعفر کا پورا نام سید میر جعفر علی خان بہادر تھا، جو کہ مغلیہ دور حکومت کے اندر بنگال کے نواب مرزا سراج الدولہ کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ انگریزوں کا سراج الدولہ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور پھر مقابلہ کر کے شکست دینا انتہائی مشکل کام تھا، اسی لیے انہوں نے میر جعفر کو اپنے ساتھ ملایا اور بالآخر 1757 میں ہونے والی جنگ پلاسی کے دوران سراج الدولہ کو میر جعفر کے بیٹے کے ہاتھوں قتل کروا دیا گیا۔ دراصل ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز کمانڈر رابرٹ کلائیو کے ساتھ میر جعفر نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سراج الدولہ کو شکست دلوائی۔ میر جعفر نے انگریزوں کی اس سازش کے تحت کام کرتے ہوئے فوج کا زیادہ تر حصہ عین اس وقت کہ جب جنگ شروع ہونا تھی میدان جنگ کی بجائے دوسری جگہ لے گیا، جبکہ دوسری جانب سراج الدولہ جو فوج کا انتظار کر رہا تھا اس کے ساتھ محض چند ساتھی موجود تھے۔ انگریزوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سراج الدولہ کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس کے ساتھ جو چند ساتھی موجود تھے وہ بھی اس دوران مارے گئے، اور یوں سراج الدولہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ چنانچہ میر جعفر کے بیٹے نے سراج الدولہ کا تعاقب کیا اور سراج الدولہ کو بھی قتل کر دیا۔ انگریزوں نے میر جعفر کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے بنگال کا حکمراں بنا دیا، لیکن وہ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ محض 3 سالوں کے بعد 1760 کے اندر انگریزوں نے میر جعفر کو جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں رہتے ہوئے اس کی طبیعت بگڑنے لگ گئی، اور پھر دوبارہ 3 سال کے بعد اسے جیل سے نکال کر بنگال کا دوبارہ ایک علامتی حکمراں بنا دیا، اور اس کے بعد یہ محض 2 سال تک ہی زندہ رہا، اور بالآخر 1765 کے اندر یہ اپنے انجام کو پہنچا اور اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر ایک بدنما داغ چھوڑ کر چلا گیا۔ میر جعفر کی اس حالت سے میر صادق نے کوئی سبق نہ سیکھا، اور محض 33 سال بعد یعنی 1798 کے اندر اس نے شیر میسور ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی۔ انگریز چونکہ پہلے میر جعفر کو اپنے ساتھ ملا کر سراج الدولہ کو قتل کر چکے تھے، لہٰذا اس بار بھی انہیں ایک ایسے ہی غدار کی ضرورت تھی، تو اس بار انہوں نے ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق کا انتخاب کیا۔ میر صادق نے انگریزوں کے ساتھ اپنی وفاداری کو بخوبی سر انجام دیا، اور انگریزوں کو سرنگا پٹنہ کے خفیہ قلعے کی اطلاعات دے دیں، اور یہی وجہ تھی کہ انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے فوج کے زیادہ تر لوگوں کو حفاظتی پوزیشنوں سے ہٹا کر قلعے سے باہر نکال دیا، اور جاتے جاتے قلعے کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا تاکہ ٹیپو سلطان بھاگ نہ سکے۔ اور ایسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزوں نے توپوں کی حملے سے دیواریں توڑ دیں اور قلعے کے اندر داخل ہو گئے، اور یوں ٹیپو سلطان کو قتل کر دیا گیا۔ اور دوسری جانب فوج کو میر صادق کے اس عمل کی خبر ہو چکی تھی، اور انہوں نے میر صادق کو قتل کر دیا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعد میں انگریزوں نے خود ہی میر صادق کو قتل کر دیا تھا۔